العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اور امتوں کے مقابلے میں عجیب اور انتہائی افضل سے افضل مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی اور ہر شعبے کے لیے ہمارے لیے مکمل نمونہ چھوڑ دیا۔ اب جو ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی اور آقا کے دربار میں ہر نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مثال ایسی ہے جیسے کہ ہماری نماز کے جب نماز میں نماز پڑھتے ہیں تو امام ہو جائے، اور امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ امام جو بھی کام کرے، جو بھی فعل ادا کرے، جو بھی رکن ادا کرے، مختلف وہی ادا کرتا ہے۔ مکمل طور پر تابع داری امام کی ضروری ہوتی ہے۔ اگر مکمل طور پر تابع داری نہ ہو تو اس مقتدی کی نماز نمازی نہیں ہوتی۔ اگر امام جو رکوع میں جائے، مقتدی چاہے کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرتا رہے گا لیکن اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہر رکن کے اندر امام کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کا امام بنا کر آپ کو بھیجا، اور آپ کی وراثت اور آپ کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہو تمہیں جو ہے یہاں پر اتباع کرنا ضروری ہوگا زندگی کے ہر شعبے میں۔ چنانچہ مسلمان کی زندگی میں جس شعبے کے اندر بھی سنت ہوگی وہ شعبہ جو نکل جائے گا، چمکے گا، اور اس کے اندر جو ہے تابہ نہیں آئے گا۔ جیسے کہ جو ہے جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اور وہ اس کو سجاتی ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالی جائے تو اس کا ہاتھ سج جاتا ہے، اس کا ہاتھ چمکنے لگتا ہے۔ کانوں میں بالیاں بھی ڈالی جائے تو کان جو ہے اس کے اندر بھی چمک آ جاتی ہے، وہ بھی سج جاتی ہے۔ گلے میں لاکٹ ڈال دیا جائے تو گلا بھی جو ہے خوبصورت بن جاتا ہے۔ ذرا جس بت کے اوپر زیور کا حصہ لگتا ہے وہ جو ہے باضیت بن جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک قسم کی نکھار اور چمکار آ جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان اپنا بدن کے اس عضو کو بھی سنت کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس عضو کے اندر جو ہے سجاوٹ آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے۔ زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی وہ جو ہے زندگی کو شعبہ جو ہے اس کا چمکنے لگے گا، اور اس شعبے کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن اطاعت کرے تو کیسے کرے؟ اس کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی جو ماڈل ہونا چاہیے۔ نمونہ ہوتا ہے جو انسان جو اس کے ذریعے سے اپنا کام آسان کر لیتا ہے۔ کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے تو کسی کے پاس نمونہ مل جاتا ہے، بازار میں لے کر جاتے ہیں، فوراً پیپر نکال کر دیتے ہیں کیونکہ نمونہ ہوتا ہے۔ اگر نمونہ نہیں ہوتا تو آپ نے بھٹک رہا تو بھائی ایسی ہے، اس کا چمک ایسی ہے، اس کا لیبل ایسا ہے، اس طریقے سے جو مکمل طور پر وہ چیز کو خرید نہیں سکتا ہے، تو اس لیے اس کے پاس نمونہ موجود ہے۔ اور جب نمونہ ہوتا ہے تو نمونے کی بنیاد کے اوپر چیز کا خریدنا آسان ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے آدمی کسی راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، کسی راستے پر گیا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیشہ جو راستے کے اوپر آدمی تنہا نہیں جاتا ہے بلکہ کسی رہبر کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ وہ گائیڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی گائیڈ کرتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے، تاکہ راستے سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ ہم نے خدا تک پہنچنا
راستہ دیکھا نہیں. خدا کو پانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں. خدا کی مرضیات کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جو نالج نہیں ہے پڑھیں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقبول فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے نمونہ پیش کر دیا کہ تمہیں جو ہے اپنی نماز درست کرنا ہو تو سر کو کمار آئے تو نہیں ہو سکے جیسے مجھے دیکھتے ایسے نماز. اگر جو ہے تمہیں بیپار کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیپار کا طریقہ دیکھیں. اگر ملازمت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکڑا کیسے چلا ہے کس طریقے سے ملازمت اس کو دیکھیں. بیوی کے ساتھ رہن سہن کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرت کے اندر کس طریقے سے جو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیا کس طریقے سے اس کو دیکھیں. جس عمل کے اندر جس شعبے کے اندر سنت داخل ہو جاتی ہے اس عمل کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. نماز کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی کامیابی. لیکن اور اسی طریقے سے نماز کی طاقت کیا ہے کہ انسان کو جو نماز برے کاموں سے روکے. لیکن نماز کے اندر یہ طاقت کب پیدا ہوگی؟ جبکہ وہ نمونے کے ساتھ ہو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جیسے ویسے نماز پڑھے نماز میں وہ طاقت نہیں ہوتی. ایسے ہی نکاح ایک سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور نکاح کی طاقت کیا ہے؟ وہ جو اجنبی مرد اجنبی لڑکے اور لڑکے کو آپس میں ملا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے دو خاندان کے اندر جوڑ پیدا ہو. اور نکاح کے ذریعے سے انسان سکون پاتا ہے, اس کی زندگی میں سکون آتا ہے. ازواج لتسکنوا الیہا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے سکون آ جائے. لیکن نکاح کے اندر یہ طاقت کب پیدا ہو؟ نکاح یقیناً سنت ہے, لیکن سنت کے ساتھ ساتھ نکاح کے بعد آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بھی تو سنت میں داخل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس سلوک کے مطابق آگے سے رہے گا تو وہ جو میاں بیوی کا تعلق آپس میں سکون کا ذریعہ بنے گا. ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مرد کو جو ہے باہر سکون ملے گا, گھر میں آئے گا اس کو سکون نہیں ملے گا. عورت کو جب تک مرد گھر میں نہیں ہوگا وہاں تک سکون ہوگا, مرد آئے گا اس کو سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح تو کر لیا, لیکن نکاح کے اندر آپس کا سلوک سنت کے مطابق. تو ہر عمل کے اندر طاقت ہوتی ہے, لیکن وہ طاقت سنت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کا اثر اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے. اب جو ہم نکاح تو کر لیتے ہیں, دوسری سنتیں اور بہت ساری جس کی انشاءاللہ آپ جمعہ و جمعہ تفصیل سنیں گے, لیکن اس وقت نکاح کا موقع تو نکاح کر لیں. قرآن پاک نے نکاح کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. اول تو یہ بتا دیا کہ عورت کوئی اجنبی عورت نہیں ہے, بلکہ یہ عورت مرد ہی سے نکلی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا, اور کون سی پسلی سے؟ داہنی طرف کی اوپر کی پسلی جو سب سے زیادہ ٹہری ہوئی. اور اسی یہ پسلیاں جو ہے ہوتا ہے قسم کی جو ہے باڈر ہے اور محفوظ قلعہ ہے دل کے لیے. تو وہ پسلی سے پیدا کیا جو پسلی جو ہے دل سے قریب ہے. لہٰذا فرمایا کہ عورت جب تمہارے اندر سے پیدا کی ہے اور اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سکون عطا فرمائے, یہ اسی وقت ہوگا جب کہ عورت کو سر پر نہ بٹھائے اور پاؤں میں نہ رکھے بلکہ اس کو دل میں جگا دے. اس لیے کہ پسلی کے پاس سے دل جو ہے پسلی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اس کو دل میں جگہ. دل میں جگہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے حقوق ادا کرو گے تو جو وہ تمہارے حقوق ادا کرے. آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے تو دلوں میں محبت پیدا ہے. تو محبت فقط نکاح کے محبت پیدا کرنے کے لیے فقط نکاح کافی نہیں, بلکہ نکاح کے بعد حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے نکاح کو سنت کے مطابق کرنا بھی ضروری ہے. نکاح کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے نکاح کر کے نمونہ پیش کیا امت کے سامنے. اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا, اور جب رشتہ دن ہوگا تو آپ نے کو جو ہے نبے جو منڈپ نہیں مارے, نبے دھوم دھماکے نہیں کیے, بلکہ جب نکاح کا معاملہ نہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ, زبیر کو بلاؤ, طلحہ کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ. اتنے کو بلا لیا, آپ نے نکاح پڑھا اور نکاح کر دیا. نکاح خوشی کا موقع ہے, لیکن خوشی کس کی؟
ظاہر بات ہے کہ ہر مومن اپنی خوشی کو خدا کی خوشی کے ساتھ ملانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے وہی میری خوشی ہے. لہذا خوشی کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اس طریقے سے کرو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. جب اس طریقے سے ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ خوش سے جملے ہوگا, اور جب اللہ خوش ہوگا تو اس نکاح میں برکت ہوگی. اور برکت لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, عالم النکاح برکت ایسر مولد. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچہ ہو. اور نکاح کا خرچہ کیا ہے؟ نکاح کا خرچہ دوست جو ہے فقط ہے نہر کے علاوہ اور کوئی نکاح کا خرچ نہیں. باقی جو ہے وہ سب جو ہے دوست جو ہے ٹیبل کاری, وہ سرجری. نکاح میں وہ سنت نہیں. ٹھیک ہے, نکاح کے موقع پر جو ہے ذرا اچھے کپڑے پہن لیے, اچھے کپڑے سلا دیے, اسی طرح کے گھر کے اندر تھوڑا خوشی کا اظہار کر لیا, لیکن وہ خوشی کا اظہار بھی نبی کی سنت کے مطابق. تو پھر اس نکاح کے اندر طاقت ہوگی. وہ طاقت کیا ہوگی کہ میاں بیوی کی آپس کی زندگی وہ سکون زندگی. مرد بیوی سے ملے گا اس کا دل خوش ہوگا, عورت اپنے بیوی ماخالن سے ملاقات کرے گی اس کا دل خوش ہوگا, اور گھروں کا دل خوش ہوگا تو گھر کا ماحول سنجیدگی والا ہوگا, گھر کا ماحول جو خوشی والا ہوگا. تو یہ نکاح کی طاقت ہے, اور یہ طاقت اسی وقت پیدا ہوگی جب کہ نکاح کے اندر جو ہے سنت کا رعایت کی جائے. اور نکاح کے اندر ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آڑ, لیکن سنت کی آڑ میں ہم کتنے زیادہ ایسے رسومات جو جس رسومات کا شریعت سے دور کا بھی تعلق ہے, بلکہ ہندوانہ رسومات, یہود و نصارہ کی رسمیں اور ان کو طور طریقے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ سنت کی آڑ میں جب جو ہے یہ غیروں کے طریقے اپنائے جائیں گے اور یہی نکاح کا عمل لے کر میدان رشتے کے اندر جو ہے ایک بندہ حاضر ہوگا تو اس کے عمل کے اوپر سنت کا لیبل نہیں ہوگا. جب سنت کا لیبل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کرتا ہے. دنیا کے اندر کس طریقے سے رد کیا کہ آپس کی زندگی اجیرت بن گئی, کوئی تعلقات کے اندر کوئی دوائی نہیں, بلکہ مرد کو نہاؤ سے سکون, نہاؤ کو مرد سے سکون. یہ کیوں ہوا؟ سنت کے مطابق نہانے کی ہوتی ہے. اس لیے دوستو جو ہے انسان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک چیز آتی ہے, اگر اس کے اوپر جو ہے سرکاری جو مہر ہونی ہے سکہ ہوتا ہے, جب ایک جو ہے ایک رجسٹر کمپنی کا سکہ ہوتا ہے تو آدمی آگے بڑھ کر کے اس کو لے لیتا ہے, تو رجسٹر کمپنی کا اس کے اوپر لے کر لیتا ہے, اور لوگ اس کو خرید بھی لیتے ہیں, دکاندار اپنے دکان میں اس کو رکھتا بھی ہے. لیکن جس چیز کے اوپر جو ہے سرکاری سکہ نہ ہو یا کوئی رجسٹر کمپنی کا لیبل نہ ہو تو آج اس کو خریدنے میں ذرا آگے پیچھے ہوتا ہے. چیز خریدنے پیسہ خریدنا ہے تو اچھا خریدنا ہے, تو جو ہے ان رجسٹر کمپنی کی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. اس لیے اس کی گارنٹی آج کی گارنٹی تلاش کریں, اور گارنٹی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر رجسٹر کمپنی کی مہر ہو, اس کا لیبل ہو, یا اسی طریقے سے جو حکومت کے کسی محکمہ کا اس کے اوپر لیبل. قیامت کی دیر جب انسان اپنے اعمال کو لے کر جائے گا اور اس کا جو ہے نامہ اعمال کھولا جائے گا تو فرشتے دیکھیں گے کہ اس عمل کے اوپر سنت کا لیبل لگا ہوا ہے نہیں. اگر سنت کا لیبل لگا ہوا ہے تو اس کا رجسٹر بھر کر کے پیش کر دیا جائے گا, میدان عدل کے اندر اس کو تولا جائے گا اور جو ہے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. باقی چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ بس اوپر لیبل دے دیا سمجھو کہ اندر چیز بھی اچھی ہے, اس کے اوپر جو عمل کے اوپر سنت کا لیبل لگا ہوا ہے تو سمجھو کہ جو عمل بھی صحیح ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی, میری سنت کا اوپر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. اور عمل کے مقبول ہونے کے لیے بھی کیا کہا, وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے, مسلمان وہ بھی کہتا ہے, کافر بھی, جو مشرک بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے, اس لیے کہ اللہ کی محبت کا انکار کون کرے گا. لیکن محبت کے لیے علامت ہوا کرے, وہ علامت ہوگی تو محبت جو ہے مقبول ہوگی. اسی وجہ سے کہ فرمایا المحب لمن يحب مطیع, محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہمیشہ اطاعت کرتا ہے. بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی جو کہتی ہے وہ کر دیتا ہے. یہ محبت ہوتی تو ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں آنکھیں نکالیں, دوسری چیز کی مطالبہ کرتی ہے تو آدمی جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے, گھر سے نکلتا ہے. دوسرے کی محبت ہوتی ہے, اور محبت نہیں ہوتی ہے تو ہر چیز ہر مطالبہ اس کا پورا ہوتا ہے. ایسے ہی آدمی کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو جو وہ پسند کرتا ہے. دیکھو آج کل جو ہے عام طور پر سنیما کے ایکٹروں سے, ہیرو سے جو محبت ہوتی ہے تو وہ جو ہے جیسا بھی لباس پہنتے ہیں, چاہے لوگ اچھا سمجھتے ہیں, جیسا لباس پہنتا ہے ایسا لباس شروع کرتے ہیں.
تو اس لیے اس سے محبت، کھلاڑی سے محبت ہے تو کھلاڑی کی ادا کیسے ہوتی ہے، ایسا ادا انسان کرتا ہے اس لیے اس سے محبت۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور یقیناً محبت تو ہے، لیکن محبت کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ درجہ نہیں۔ ہم جو ہے مثال کے طور پر نکاح کر لیتے ہیں اور اس جگہ پہ نکاح سن رہے ہیں، لیکن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کم ہے۔ اب وہ غلط رسومات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اب اور کہا جاتا ہے ایسی رسومات مت کرو، اتنی زیادہ جو ہے شعبازی مت کرو، آپ بیوی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیوی نہیں مانتے ایسا نہیں، بلکہ کیوں نہیں مانتا، تجھے کرنا ہے اور بیوی کا نام دینا اور محبت کا دعویٰ بتایا نہیں سکتا۔ تو نبی سے محبت اسی وقت مکمل محبت ہوگی جبکہ آدمی کے اندر اطاعت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو فاتبعونی، ہر معاملے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادیوں میں، غمی میں، ہر موقع پر فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ میرا اتباع کرو گے تو اب تم کو خدا کی محبت نصیب ہو جائے گی، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت ہوتی ہے تو پھر بندے سے کوئی قصور بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اب نبی کا اتباع کیا، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، پھر اگر کوئی قصور بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت، اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب پہنچنے کے لیے اللہ نے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند ہیں۔ آدمی جو کسی غلط فرقے کے اندر جائے گا تو چاہے وہ اچھا عمل بھی کرے گا لیکن وہ اللہ تک پہنچے گا نہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کرے گا، اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ خلاف پیغمبر کا سیرا غریب غربی کا منزل نخواہ رسید، جو آدمی بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف جائے گا کبھی بھی جو اپنی منزل کے اوپر نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف تمام راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے، کون سا؟ نبی علیہ السلام کی سنت۔ اب جو ہے ہم میدان حشر کے اندر جب جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جاری رہے۔ اب جو صبح اٹھتے ہی داڑھی پہ جو مڑی اور اس کے بعد مقدر میں دار دیا، نبی علیہ السلام نے جو یہ کہہ دیا کہ اے میرے امتی، تو میرا امتی ہونے کا دعویٰ دار تھا اور مجھ سے محبت ہونے کا دعویٰ تھا، اور تو میری سنت کو صبح اٹھ کر قدر میں ڈالتا، تو میرے کیسا امت؟ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے قرآن آپ جو مسلم کو اوتار کرتے تھے اس کے بعد تہجد کا حق جو آپ کرتے تھے۔ اب جو ہے نبی کریم جس نے دنیا کے اندر روک کر آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اٹھتے ہی اگر ٹی وی شروع کر دی کیا سماچار ہے، موبائل شروع کر دیا کیا غور فکر کیا ہے۔ اب جو اس کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے دنیا کے غلط اور خواہشات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے اٹھنے کے بعد میری سنتیں جو تجھے پیش کی تھی وہ سنتوں میں سے کون سی سنت تو لے کر آیا ہے، تو اس وقت کیا مدعا دکھانے کی بات ہے۔ چنانچہ جو ہے ایک اللہ والے تھے کہ جو روزانہ خوب قرآن درود پاک پڑھتے تھے، تقریباً 1 لاکھ درود پڑھ کے حضور کے خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے درود سے تعلق اور لگاؤ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے نہیں، بلکہ وہ حضور کا جو تعلق ہمارے زمانے کے ساتھ ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ جو ہے حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا ہے اور آپ کے سینے پر زخم کے داغ ہیں، کسی نے مارا ہو زخم کے ایسے کے داغ۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے سینے کے اوپر زخم کے داغ کیسے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے کفاروں سے تکلیف پہنچی وہ نہیں ہے، کفاروں نے مجھے تکلیف دی، میرے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈالا، میرے اوپر اونچی ڈالی، میرے اوپر پتھر پھینکے، لیکن وہ تو کافر تھے۔ مسلمان ہو کر جو ہے آج جو ہے میرے طریقے کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے میرے سینے کے اوپر یہ زخم ہے اور یہ میرا امتی مجھے زخم پہنچا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مرزا بے دل شاعر، مشہور شاعر گزرا ہے، شاعر فارسی کا شاعر تھا، اس لیے بہت اچھا شعر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر۔
चुनाव जो है एक बुजुर्ग ने उसको पढ़ा तो उनको बड़ा पसंद कि कितना आशिक रसूल है, इस शहर से उसका आशिक रसूल कितना ज़ाहिर होता है। चुनाव उस शायर की मुलाकात के लिए ईरान से वो बुजुर्ग आए हिंदुस्तान के, घर पता मालूम किया, मालूम हुआ कि बाजार में जाते जाते पूछते गए एक अजान की दुकान के ऊपर अपनी गाड़ी मंगवा रहा था वो शायर। तो अल्लाह वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो अभी दाढ़ी मुंडा रहे तो अल्लाह वाले ने कहा कि आका विदेश की तलाश है, अल्लाह के बंदे क्या कोई दाढ़ी मुंडाता है? तो वो शायर का शेर के अंदर उसने कहा कि हाँ मैं दाढ़ी मुंडाता हूँ, किसी के दिल को नहीं छेड़ता हूँ। तो उस अल्लाह वाले ने कहा भले दिले कसेरा कसे में नमी तलाशी, तो किसी के दिल को नहीं छेड़ना है लेकिन मेरे आका सलाह के दिल को छेड़ रहा है। तो जैसे यहाँ इस तरह चलाता है आका की दिल पर उस तरह चलता है। तो देखो इश्क के शेर तो बहुत हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, क्यों? इसलिए कि उसका तरीका सुन्नत के खिलाफ है। तो हमारा कोई भी अमल सुन्नत के खिलाफ होगा तो फरिश्ते उसको रद्द कर देंगे कि अमल अल्लाह की बात में पेश करने के काबिल है। और जिस अमल के ऊपर जो है दोस्तों सुन्नत का लेवल होगा वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। ऐसे ही जो निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा उसके ऊपर लेवल आ गया सुन्नत का, अब उस निकाह के जरिए से बीमार दुनियावी के कारोबार में जो मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी और उसके जरिए से आपस में एक दूसरे को सुकून मिलेगा। अल्लाह ने औरतों को इसलिए पैदा किया ताकि उसके जरिए से मर्दों को सुकून मिले, लेकिन जो है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कुरान पाक में कहा कि जैसे तुम्हारे हुकूक हैं ऐसे औरतों के भी हुकूक हैं, आपस में हुकूक अदा करें तो अल्लाह के नबी के हुकूक के मुताबिक तो फिर तुम्हारे दिलों में सुकून पैदा होगा, तुम आपस में एक दूसरे के जरिए से अमन और सुकून पाओगे। तो सुकून का जरिए अल्लाह ने इसको बनाया निकाह के जरिए से औरत और मियाँ बीवी का मिलना, लेकिन ये सुन्नत के मुताबिक है। इसलिए जो है उसमें जो फरमाया कि जिस निकाह में सुन्नत होगी वो निकाह में बरकत होगी, और जिस निकाह में बरकत होगी उस निकाह के जरिए से मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बतें पैदा होगी। इसलिए कि सुन्नत के मुताबिक हो गया। अब इस निकाह के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा है, और इसकी ताकत और कुव्वत ये है कि इंसान की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी, फैमिली ज़िंदगी, उसकी घरेलू ज़िंदगी को सुकून बन जाए। और फरमाया शेख सादी रहमतुल्लाह ने कि जिसकी बीवी नेक हो, इताअतगुज़ार हो, दुनिया में ही वो उसके लिए जन्नत है, और जिसकी बीवी फरमाबरदार हो दुनिया में उसके लिए जहन्नम। तो हकीकत बात आज हमारे निकाहों के बाद या आपस में तूफान क्यों खड़े होते हैं? वो कहते इस वजह से कि हमारा निकाह सुन्नत के तौर तरीके के मुताबिक नहीं होता है, उसके ऊपर सुन्नत का लेवल नहीं होता है। लेवल न होने की वजह से वो निकाह रद्द हो जाता है, और रद्द होने की अलामत क्या है कि आपस के दिलों के अंदर जोर होने की बजाय नफरतें पैदा होती हैं, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता है, बहुत से तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, और रिश्ते नहीं टूटते तो कम से कम रिश्तों के अंदर अदावतें पैदा होती हैं। इसलिए दोस्तों जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना है। लिहाजा अगर जो इस नमूने के मुताबिक हमारा अल्लाह की बारगाह में अमल पेश करेंगे तो अल्लाह के काबिल कबूल होगा और उस अमल के अंदर ताकत पैदा होगी। इसी को फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा मुझे लेवल जो नमूना रखना है, मॉडल रखना है, और इसी के मुताबिक हर काम करोगे तो दुनिया के अंदर भी तुम सुकून पाओगे और आखिरत में भी सुकून पाओगे, वरना दुनिया में भी मुसीबत है, आखिरत में भी मुसीबत है। अल्लाह ताला जो हमें इत्तिबा सुन्नत की पूरी तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अमल करना ही है तो फिर सुन्नत के मुताबिक करने में क्या है? पानी पीना बैठ कर पी लो, सुन्नत के मुताबिक पिया, पानी पीना की इबादत है। बैतुल खला में जाओ, पहले बाएं पाँव रखो, जाने से पहले दुआ कर लो। अभी बैतुल खला में लेकिन वो जो है फरमाया कि जो आदमी जो बैतुल खला में भी जाता है लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाता है, हज़रत मौलाना यहया कांदलवी साहब रहमतुल्लाह शेख के वालिद मौजूद है जो फरमाते हैं कि अगर इंसान पहाड़ में भी सुन्नत के मुताबिक गया तो पहाड़ में जाना भी उसके लिए इबादत है। बीवी से मिला अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, लेकिन सुन्नत के मुताबिक है, ख्वाहिश भी पूरी है, सुन्नत की इबादत भी पूरी है। इबादत जो सुन्नत की इबादत भी हो रही तो मतलब ये कि काम करना है, खाना खाना ही है तो खाना यूँ भी खाना है, सुन्नत के मुताबिक खाओ, सुन्नत के मुताबिक सोना ही है तो सोने के अंदर जो सुन्नत के मुताबिक सोएगा और सुन्नत के मुताबिक सोने की सूरत पर नींद की हालत में भी मर गया वो ईमान के ऊपर है। और जो है सुन्नत से मोहब्बत होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करेगा, मन अहब्बा सुन्नती अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत को चाहेगा, मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है। और मन अहब्बनी
फलान भैया फिर जन्नत, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नत के ऊपर अमल करने के अंदर जो है दो बशारत है, एक तो ये जो है वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, इसलिए कि ईमान के साथ जाएगा तभी तो जन्नत मिलेगी ना, तो जन्नत की भी बशारत और दुनिया से ईमान से जाने की बशारत। और दोस्तों ईमान का मामला बड़ा नाजुक मामला है, मौत के वक्त में ईमान के ऊपर साबित करने के साथ जो गया समझो कि वो वो पूरी कामयाबी उसने हासिल करी। और जो उस ईमान के ऊपर इस्तेकामत के लिए ज़रूरी है कि आदमी का हर काम हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। लिहाजा दोस्तों हम निकाह भी करें तो निकाह के अंदर इधर उधर की जो खुराफात सारी खुशियों और गुणवत्ता बढ़ती जा रही है, इससे हमारे निकाहों में बरकत नहीं होगी। और खूब खर्चा करने से, खूब जगह पकाने से दोस्तों जो है निकाह में बरकत नहीं होगी, बल्कि क्या फरमाया, इन आदम निकाह बरकत ऐसा होते हैं। सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसके अंदर कम से कम खर्चा, और कम से कम खर्चा क्या महर। अब महर चाहे कितनी भी दे, आपने अपनी हैसियत के दिए मुताबिक दे, लेकिन हरज दे, लेकिन जो उसके अंदर भी नुमाइश न हो, दिखावा न हो, और इसी तरीके से दूसरे खर्चे के अंदर क्या जितना हो सकता है नहीं करें। और आदमी अपना पैसा खर्च करके जहन्नम खरीदिए, कौन से बनने की बात। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ भी करते थे और जो है कोशिश भी करते हैं कि हमारा हर अमल सुनना, हमारी नमाज भी, हमारा रोज़ा भी, हमारा ज़कात भी, हमारा हज भी, हमारा रहन सहन, हमारा व्यापार, हमारा खाना पीना सारा सुन्नत के मुताबिक होगा। हर चीज़ के अंदर बरकत आएगी और